وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب قتل کر دیا تم نے ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر ایک دوسرے پر دھرنے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ نے تو ظاہر کرنا تھا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپاتے تھے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پھر ہم نے کہا مارو اس مردہ کو بِبَعْضِهَا اس کے ایک ٹکڑے سے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھائے گا تم کو اپنی قدرت لعلکم تعقلون تاکہ تم غور کرو
ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو وہ ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں ایسے بھی ہیں، لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں، عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کاموں سے، أَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم توقع رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ وہ تمہاری بات مانیں گے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فرقہ تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو سنتے تھے اللہ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، جان بوجھ کر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قَالُوا، تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تم کیوں کہہ دیتے ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ تم کو جھٹلائیں، عِندَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے پاس، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو عقل نہیں، أَوَلَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ اللہ جانتا ہے، مَا يُسِرُّونَ، جو کچھ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے، الا امانی، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر خیالات ہیں، فَوَيْلُ الَّذِينَ، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہہ دیتے ہیں، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ، تاکہ حاصل کریں اس کے ذریعے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا مول، فَوَيْلٌ لَّهُمْ، سو خرابی ان کے لیے، مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُمْ،
اور خرابی ان کے لیے، مما یکسبون اپنی اس کمائی سے، وقالوا اور کہتے ہیں لن تمسنا النار ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی، الا ایاما معدودہ مگر چند روز گنے چنے، قل اتخذتم کہہ دیجئے کیا تم لے چکے ہو، عند اللہ عہدا اللہ کے یہاں سے کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ تو اب ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کا، ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو ایسے ہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ ایسے لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں یہودیوں کی خباثتیں، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں کتنی انہوں نے ہیر پھیر کی وہ کل کے درس میں آپ سن چکے۔ انہی میں سے ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا، اسی کے رشتہ داروں نے فَدَّارَأْتُمْ پھر اس کے اندر ایک دوسرے پر اس کا قتل کا الزام دھرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ہم نے کہا مارو اس کو اس کے ایک ٹکڑے سے۔ اس جملے پر بہت سارے مفسرین نے عام طور پر یہ لکھا ہے کہ وہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی اثناء میں وہ آدمی قتل ہو گیا یہودیوں کا، اور یہودیوں کے کسی آدمی نے اس کے رشتہ داروں نے مارا اس کو دنیا مال کی خاطر۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس بات کے بارے میں ہر آدمی کو یہ تجسس تھا کہ کس نے مارا اس کو، جنہوں نے مارا وہ تو اقرار کرتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ اسی گائے کا جو حصہ ہے، کوئی ٹکڑا جو اس میت کو مارا جائے، لگایا جائے، وہ اسے زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کا بتا دے گا۔ جو مفسر یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کو ذبح کرنے کا عمل اس میں درمیان بڑا عرصہ گزر چکا تھا، انہوں نے کہا گائے کیسی ہے، کس عمر والی ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی لمبی انہوں نے ہیر پھیر کیا اور کافی وقت گزر گیا، اور بالآخر ان کو گائے ذبح کرنی پڑی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، طبقہ ہے جو گائے کی پوجا کرنے والا تھا، انہیں کو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، لیکن ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ وہ جو تمہارا معبود ہے، تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے،
اس کو تم نے ذبح کرنا ہے، تو آپ اندازہ کرتے ہیں کہ کس قدر اس کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ بات چونکہ اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے پروردگار عالم کا فیصلہ ان کو سنایا گیا، تو انہوں نے ہیر پھیر بہت کیا بچنے کے لیے، لیکن بہرحال بچ نہ سکے، کیونکہ اس سے پہلے مختلف قسم کی حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تھا۔ تو اب ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے اس وقت بھی کچھ ایسا کیا تو خدا کا عذاب ایسا آئے گا کہ پھر بالکل نہیں بچ سکیں گے۔ وہ جو مختلف اوقات کے اندر ان پر عذاب آتے رہے وہ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اب یہ گائے جو انہوں نے ذبح کی، اسی اثناء کے اندر وہ ایک انہی کی برادری کا کوئی آدمی تھا، اس کو اپنے رشتہ داروں نے دنیا میں مال کے حصول کی خاطر یا وراثت سے بچنے یا کچھ بھی کرنے کے لیے اس کو مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے، قاتل کو بے نقاب کرنے کے لیے حکم دیا کہ اس مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے مارا جائے، اس کو لگایا جائے، چھوا جائے۔ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اور اس مردے نے بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ اس کے اپنے ہی کوئی رشتہ دار تھے، دنیا مال کی خاطر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ اس مردے نے زندہ ہو کر بتا دیا، اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد پھر وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اس معاملے کو واضح کیا، دوسرا ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں۔ کس ترتیب کے ساتھ خدا زندہ کرتا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی ان کو کہی جا سکتی تھی، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کس موقع پر ہیر پھیر کیے۔ جیسا آپ سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر گئے، پیچھے سے سامری نے، انہی یہودیوں میں سے ایک سامری تھا، بڑا چال باز، بڑا چالاک، اس نے انہی یہودیوں میں سے زیور اکٹھے کرنے کے بعد اس کا ایک بچھڑا بنایا، اور اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے قدموں سے اس نے اکٹھی کی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس میں کچھ براخ ایسے رکھے کہ ایک طرف سے آواز داخل ہوتی تو بھاں بھاں کی آواز پیدا ہوتی۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ بچڑا جو ہے آوازیں دینے لگا تو بنی اسرائیل کو کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہے تمہارا خدا، اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی یہ ہے۔ وہ تو بھول گئے وہ طور پہاڑ پر۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ تمہارے بعد تمہارے بنی اسرائیلی جو ہے گمراہ ہو چکے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ ہر زمانے میں سامری رہے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ہر زمانے میں سامری رہے ہیں۔ جو اس زمانے کے سامری کی بات لوگوں نے مانی اور خدا کے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ دیکھیں ان کے سامنے حضرت ہارون علیہ السلام خدا کے نبی تھے، نبی سمجھاتے رہے لیکن نبی کی بات نہیں مانی، سامری کی بات مانی۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہر دور کے اندر یہ سامری رہے، سیاستدانوں کی شکل کے اندر، اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں اس 70 سال 72 سال کے عرصے میں پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے رہے، الیکشن ہوتے رہے، دینی جماعتیں بھی الیکشن لڑتی رہیں، اور یقیناً دینی جماعتیں کامیاب ہوتی تھیں، یقیناً یہ شکل نہ ہوتی جو اس وقت ہے یا اس سے پہلے ہو چکی، اتنی بربادی تباہی نہ ہوتی۔ لیکن اس قوم کی بد نصیبی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سامری کی بات کا مانا ہے، اس زمانے میں پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، آج پیغمبر کے پیروکاروں کو، علماء امت کی بات کو نہیں مانتے، اور پھر جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ شعوری زندگی میں ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا، اور آپ حضرات میں سے جو معمر بزرگ ہیں ان کو بھی بہت کچھ دیکھنا پڑا۔ اس وقت جو صورتحال اس ملک کی ہے اس کو ہر آدمی خود محسوس کرتا ہے، بعض اوقات بیان نہیں کر سکتا، یعنی اس کا بیان کرنا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن بہت
کم از کم میری شعوری زندگی کے اندر مجھے ایوب خان کے زمانے سے کچھ یاد ہے. جب وہ اقتدار پر آئے تھے اس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا، غالباً 4th جماعت میں تھا، لیکن پورا شعور جو آیا ہے تو یحییٰ خان کے زمانے سے بعد، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا. تو یہ سارے نشیب و فراز ہم نے دیکھے، آپ حضرات نے بہت کچھ دیکھے. کیا کچھ نہیں ہوا، کتنا نقصان ہوا اس ملک کا. ملک ٹوٹ گیا اور من حیث القوم ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے. آگے کا حال خدا کو معلوم ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن ملک کے اندر مختلف حصوں کے اندر ارادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. بلوچستان کے اندر بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، اور صوبہ سرحد کے اندر بھی ہیں. لیکن یہ کہ اس کا اظہار نہیں ہوتا، میڈیا جو ہے اس کو بتایا نہیں جاتا، اس کو دبا کر رکھا گیا ہے، یا وہ اپنی کسی دنیاوی مصلحت کی خاطر نہیں بتاتے. بہرحال اللہ سے یہ دعا ہی ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو توڑنے اور اس کو علیحدہ کرنے کے لیے جو ناپاک عزائم رکھتے ہیں، خدا ان کو ناکام نامراد فرمائے. اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرمائے. لیکن اس کا سبب وہی لوگ ہیں جو حکومت اور اقتدار میں ہیں. اس کا سبب میں اور آپ عوام الناس نہیں، وہ لوگ اس کا سبب ہیں جو اقتدار میں ہیں اور جو حکومت میں ہیں. میری بات کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. اقتدار کسی کے پاس ہے، حکومت کسی کے پاس ہے. ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن بہرحال ہم نے اپنی شعوری زندگی میں جو کچھ دیکھا، جو محسوس کیا، وہ اسی طرح ہوا ہے. ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بنا. اس بنگلہ دیش میں جو اس کی کرنسی بنائی گئی، اس کرنسی کا نام ٹکا تھا. وہ ٹکا پاکستانی روپے کے مقابلے میں 4 آنے کے برابر تھا. اس وقت تو پاکستانی 2 روپے سے بھی اوپر ہے وہ. اس کا سبب کیا ہے؟ پاکستان کی کرنسی کو تباہ برباد کرنے کی، اس کی معیشت کو تباہ برباد کرنے میں یہاں کے یہ سیاستدان، یہ سامری کی اولاد، اور وہاں ہمیں ہزار بھی اختلاف ان کے ساتھ ہو، اپنے ملک کو انہوں نے مستحکم کیا، اپنی معیشت کو مستحکم کیا. خیر، عرض کر رہا تھا پیغمبر کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تدبیر بتائی کہ چلو اس مردے کو، اس جانور، وہ گائے کا جو ہے کوئی ٹکڑا لگایا جائے تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا حال بتائے. تو بعض مفسرین یہی فقل نضربوہ ببعضھا، ہم نے کہا مارو اس مردے کو ببعضھا، اس گائے کے کچھ حصے سے. اس وقت میں اختلافی باتیں نہیں کر سکتا، یہ مفسرین کی باتیں علماء کی ہیں. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ یوں زندہ کرے گا مردوں کو. ویریکم آیاتی، اور اللہ اپنی قدرت کی نشانی تمہیں دکھائے گا لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں کچھ عقل ہو، غور کرو. لیکن اس کے باوجود تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہوئے کہ پتھروں کی مانند یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو ایسے ہیں، بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی نکلتے ہیں. اور کچھ پتھر ایسے ہیں وہ جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یعنی یہ جو ایک بے جان مخلوق جیسا ہم سمجھتے ہیں، اس کے اندر بھی اس قسم کا حص موجود ہے. ذات خداوندی کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں تمہارے ان کاموں سے. یہ انہیں یہودیوں کی ان حرکات کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں اس کے اندر یہودیوں کے 5 طبقوں کا ذکر ہے. ایک طبقہ ہے احبار و رہبان کا، مولوی اور پیر، جو دین کا سخت دشمن تھے. ایک طبقہ ہے منافقین کا. ایک طبقہ ہے ان پڑھ مریدوں کا. اور ایک طبقہ ہے صاحبزادوں کا، شہزادوں کو، جو امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اللہ فرماتا ہے فتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات کو مانیں گے؟
وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک فرقہ تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کرتے بدل ڈالتے تھے جان بوجھ کر۔ یہ احبار و رہبان ہیں، مولوی پیر۔ آپ اپنے زمانے کے مولوی پیروں کو دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ قرآن کے درس کے اندر جوڑ دیا ہے۔ خداوند قدوس اپنے رحمت کے ساتھ اس پر آپ کو دوام نصیب کرے اور قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، تاکہ آگے چل کر آپ کو سچ اور جھوٹ کا دین کے معاملے میں صحیح طریقے سے پتہ چل سکے کہ دین کیا ہے اور دین کے خلاف باتیں کیا ہیں۔ یہودیوں کے جو احبار و رہبان تھے، یعنی پیر اور مولوی، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا، اپنے یہودیوں کا غلط مسئلے بتاتے۔ اور ہمارے زمانے کے احبار و رہبان جو ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، طالب علم طور پر جب ان کی باتیں سنتا ہوں، پھر قرآن کے ساتھ جب جوڑتا ہوں احادیث مبارکہ، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کے دشمن ہیں، قرآن کے مخالف ہیں۔ لیکن عوام الناس کو تو پتہ نہیں، وہ ایسی سریں لگا لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ ان کے حلیے دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، تو یہ سمجھیں گے کہ بس یہ پہنچی ہوئی مخلوق ہے۔ یہ اصل میں یہ عمل تھا یہودیوں کا، احبار رہبان۔ احبار حبر کی جمع ہے، بہت بڑے بڑے مولوی، رہبان ان کے پیر، تارک دنیا جو کہلاتے تھے، وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ کا کلام سنتے، اس میں تحریف کرتے، لوگوں کو کچھ سناتے۔ اب آج کے جو زمانے کے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں، عوام الناس کس کو کیا پتہ ہے قرآن کیا ہے؟ جو کچھ یہ دھوکہ باز فراڈیے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اسی کو مانیں گے۔ بڑے بڑے جبہ و دستار والے، بڑی بڑی گدیوں والے، عوام الناس کو کیا پتہ؟ جس کو پتہ ہوگا وہ کبھی بھی ان کی بات کو، مثال میں ایک طالب علم ہوں، میری طرح کوئی آدمی ہوگا، یہ سارا جہان بھی اکٹھا ہو جائے اس کو راہ راست پر نہیں سے ہٹا سکتے، اس واسطے کہ اس کو پتہ ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے۔ لیکن عام آدمیوں کا معاملہ تو اسی طرح نہیں، وہ تو فوری طور پر مان جائیں گے۔ جس کو دیکھا کہ اس کی داڑھی ہے، اس نے لمبے لمبے کپڑے پہن رکھے ہیں، بڑی پگڑی اس نے باندھ رکھی ہے، اور پھر آگے پیچھے اس کے 10 القابات ہیں، تو پھر اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی بچ سکے گا ان کے اس دام تزویر سے۔ تو یہ اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے جو احبار و رہبان تھے، دین کے سخت ترین دشمن تھے، اللہ کا کلام سنتے اور اسے تحریف کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں دوسرے کے پاس، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم کیوں کہہ دیتے ہو ان پر وہ باتیں جو اللہ نے تم پر منکشف کی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں اللہ کے سامنے۔ یعنی وہ چھپاتے ہیں اس بات کو کہ عوام الناس کو سچ نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کا حال بھی تو یہی تھا۔ بظاہر تو کلمہ گو تھے، کلمہ گو ہونے سے بات نہیں بنتی، کلمہ ماننے سے بات بنتی، یاد رکھیں۔ کوئی آدمی کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے، عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن کلمہ مانتے نہیں تھے۔ اصل میں دار و مدار ہے ماننے پر۔ ایمان نام ہی ماننے کا ہے، ایمان نام ہے ماننے کا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ہمارے مدارس کے اندر جب حدیث پڑھائی جاتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کتاب الایمان میں ایک حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ، آپ کا خط مبارک قیصر روم کے پاس پہنچا، روم کے بادشاہ کے پاس۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یقیناً ہو سکتا ہے کہ سیرت کتاب میں پڑھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خطوط لکھے۔ ایک کسرا ایران والا جو تھا اس کے خلاف اس کو خط لکھا، تو اس نے تو رسول اللہ کے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی، حضور نے فرمایا کسرا نے میرا خط پھاڑ دیا۔ میرا خط کیا پھاڑا؟ اس نے آپ حکومت کے پرزے اڑا دیے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جو قیصر تھا، یہ کسرا جو یہ
آتش پرست تھے، یہ یاد رکھیں. ایرانی جو تھے یہ آتش پرست تھے. جو روم والے تھے وہ عیسائی تھے. ان کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے بڑی تحقیق کی. تحقیق کا میں پوری تفصیل بیان نہیں کروں گا، ٹائم تھوڑا ہے. تحقیق کرنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ جو کچھ بھی ان کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو ایک دم اس کی کابینہ کے لوگ اور جتنے بھی اس کے وزیر مشیر تھے وہ بڑک اٹھے. تو اس کو جب اقتدار کا خطرہ محسوس ہوا اس نے فوری طور پر پیترا بدل کر کہا میں کب مانتا ہوں، میں کب کہتا ہوں کہ تم مان لو، میں تو تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا. اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ دین ایمان نام ماننے کا ہے، جاننے کا نہیں. وہ جان چکا تھا، قیصر پوری طرح جان چکا تھا، دلائل اور قرائن کے ساتھ جان چکا تھا، اس کو معلوم ہو چکا تھا، اور اسی بنا پر اسی زبان سے نکلے یہ خدا کے پیغمبر ہیں اور نبی ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن جب اس کو اقتدار کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے فوری طور پر پیترا بدل کر کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا بھائی، میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا. تو محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ ایمان نام ماننے کا ہے، جاننے کا نہیں. جانتے ہیں بہت سارے، یہودی جانتے ہیں، عیسائی جانتے ہیں، ہندو جانتے ہیں، بہت ساری قومیں جانتے ہیں محمد مصطفیٰ خدا کے سچے پیغمبر ہیں. بلکہ ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے 100 بڑے لوگ، آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، اس میں سر فہرست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. اس کے عیسائیوں نے اس پر اعتراض کیا یہ کیا بات. آپ نے سب سے پہلے نمبر پر مسلمانوں کے بڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو رکھا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آنا چاہیے تھا کسی اور کا. اس نے کہا میں مجبور ہوں، دیانتداری کے تقاضے یہ مجبور ہوں کہ ان کے مقابلے میں کوئی آدمی اس مقام پر رکھنے کے قابل نہیں تھا. کہتے ہیں جادو جو سر چڑھ کر بولے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑی دنیا جانتی، آج بھی جانتے اور کل بھی جانتے تھے. بے شمار لوگ اب بھی کلمہ پڑھنے کے راستے میں رکاوٹ صرف اس لیے ہیں کہ جب ہمیں دیکھتے ہیں یہ مسلمان کہلانے والے جو ہیں یہ نام مسلمانی کا رکھتے ہیں کہ ان کے اندر مسلمانی کوئی نہ ان کا کاروبار مسلمانوں والا ہے، نہ ان کے اخلاق مسلمانوں والے ہیں، نہ ان کے دیگر معاملات مسلمانوں والے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں آج بھی آپ حضرات کے علم میں ہے تو ایسے سچے مسلمان ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارا اپنا کردار اور ہمارا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر پیچھے ہٹتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ محمد خدا کے سچے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سچا دین ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ماننے سے پھر پوری دنیا کے اندر ان کی جو چودراہٹ ہے اور وہ نمبرداری وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے تو منافقین کا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب خلا بعضهم علی بعض جب تنہا ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کے پاس تو قالوا تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیوں کہہ دیتے ہیں ان سے بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے ظاہر کیا ہے تم پر، لیحاجوکم کل تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون تمہیں عقل نہیں؟ افلا یعلمون ان اللہ یعلم کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون یہ تیسرا طبقہ ہے، امی لوگ، ان پڑھ لوگ، مریدوں کا طبقہ. لا یعلمون الکتاب کتاب کو کچھ نہیں جانتے الا امانیہ سوائے جھوٹی آرزوؤں کے. وانہم الا یظنون وہ تو صرف کچھ خیالات ہی ہیں جن کو وہ مان رہے ہیں اور جو اپنائے ہوئے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب یہ اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو بڑے پڑھے لکھے تھے، کتاب تورات لکھتے تھے لیکن اس کو رد و بدل کرتے تھے. بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے بھی ہیں اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا وہ رد و بدل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا مال حاصل کر لیں. فویل اللہ مما کتبت ایدیہم خرابی ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وویل اللہ مما یکسبون اور خرابی ان کے لیے اپنی اس کمائی سے. یعنی تورات کو لکھتے تھے لیکن اس پر رد و بدل کرتے تھے. یاد رکھیں سابقہ کتابیں جو ہیں ان کے الفاظ بھی بدلے گئے اور معنی بدلے گئے، سوائے قرآن کریم کے کہ اس کے لفظ کوئی نہیں بدل سکتا. معنی بدلے، آج بھی مولوی پیر بدل رہے ہیں، بہت سارے بدبخت بدل رہے ہیں، لیکن لفظوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. اس کی گارنٹی پروردگار عالم نے حفاظت کے لی ہے.
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے ہم محافظ ہمیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو کسی دور کے اندر بھی کسی نے رد و بدل کرنے کی کوشش کی، پوری طور پر مطلب ہے کہ وہ بے نقاب ہو گیا اور قرآن کریم کے الفاظ کو نہیں بدل سکا کوئی بھی۔ تو انہوں نے یہودیوں نے اپنی کتاب تورات اس کے اندر رد و بدل کی، انجیل میں رد و بدل کی، دوسری چیزوں میں رد و بدل کی۔ کیوں؟ کہ دنیا کا مال کمائیں۔ اصل میں یہ ساری بدماشیاں جو ہیں دنیا کا مال کمانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بربادی ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑا سا مال حاصل کر لیں۔ فویل لہم، خرابی ان کے لیے، مما کتبت، اپنے ہاتھ سے جو انہوں نے لکھی ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ان کے لیے اس کمائی پر جو کما رہے ہیں۔ اور آخر میں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ ان کے شہزادے اور صاحبزادے لوگ ہیں، کہنے لگے ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں جانا۔ قرآن کریم دوسرے مقام میں آئے گا، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، کوئی صاحب کہنے لگے کہ ہم یہودی کہنے لگے ہم نے آگ میں نہیں جلنا، عیسائی کہنے لگے ہم نے آگ میں نہیں جلنا۔ اسی کا قرآن کریم ترتیب بنا گا کہ لن تمسنا النار، ہم کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند روز گنے چنے۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے مطلب ہے کہ کوئی اقرار لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جہنم میں نہیں ڈالنا؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اپنی طرف سے وہ بات کہتے ہو جو جس کو جانتے نہیں۔ بھلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، قانون یہ اللہ کا، جس نے گناہ کمایا ہوگا، وحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا ہوگا، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ البتہ اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے دل و جان سے اللہ کے فیصلوں کو مان لیا، نبیوں کی تعلیمات کو مان لیا، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت پر رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک الیک۔